جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ناظرین سلسلہ ہے کار خیر کا، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کار خیر میں ہم ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں، جو کہ سی ای او ہیں چائلڈ ہارٹ فاؤنڈیشن یعنی سی ایچ ایف کے۔ ان سے ہم مزید جانیں گے کہ سی ایچ ایف کیا ہے، کس طرح یہ قیام عمل میں آئی اور کیوں اس فاؤنڈیشن کو بنایا گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چائلڈ ہارٹ فاؤنڈیشن کے سی ای او جناب فرحان احمد صاحب۔ السلام علیکم فرحان صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ السلام علیکم، شکریہ جی۔ فرحان صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ سر مجھے بتائیے گا، یہ چائلڈ ہیلتھ فاؤنڈیشن جو ہے، اس کا قیام کس سن میں عمل میں آیا اور کس نے اس کی بنیاد رکھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کا قیام 2012 میں ہوا جی، اور اس کا جو مین پرپس تھا وہ ایک فیملی حادثہ ہوا۔ میری چھوٹی بیٹی کنجینٹل ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ پیدا ہوئی۔ میں بائی پروفیشن ایک اکاؤنٹنٹ ہوں جی، ایک اپنی آئی ٹی کی کمپنی ہے، اللہ کا شکر ہے میرا گھر کا خرچہ وہاں سے چلتا ہے۔ وہ صاحب حیثیت والا معاملہ ہونے کے باوجود وہ جو 2012 میں ہمیں جس مشکل حالات سے گزرنا پڑا، تو اللہ نے پھر توفیق دی کہ بھائی کچھ کلیکٹیولی ہمیں پیدائشی دل کے امراض بچوں کے لیے کچھ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے عائشہ کی زندگی میں ہی اس فاؤنڈیشن کا آغاز رکھا سر 2012 میں، اس کو ایس سی سی پی سے رجسٹر کروایا۔ اچھا 2012 میں، اچھا آپ کی پہلے تو مجھے ہمیں یہ بتائیے گا کہ 2013 یا 12 میں اس کا آغاز ہوا، ابھی آپ کی صاحبزادی کیسی ہیں؟ ان کا آپریشن ہو گیا ہے؟ یہ جو موروثی بیماری ہوتی ہے پیدائشی، جسے ہم کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں، اس کا؟ جی عائشہ کے نا 2 آپریشن تھے سر۔ پہلا آپریشن ہو گیا تھا جب عائشہ کی ایج 3 منتھ تھی، پھر اس کی اللہ نے زندگی رکھی، وہ ہمارے ساتھ رہی ایگزیکٹلی 2 سال 10 ماہ اور 3 دن، اور جب اس کی سیکنڈ سرجری ڈیو تھی تو شی واز انیبل ٹو میک اٹ۔ تو بس وہ تقریباً 3 سال کا ٹائم تھا، وہ ہمارے ساتھ اس کا ٹائم گزرا۔ تو ابھی انفارچونیٹلی بس اللہ کی رضا سر کہ یہ مطلب شی از نو مور ود اس، بٹ ایٹ لیسٹ ہم کوشش کر رہے ہیں، جو بھی اللہ ہمیں توفیق دیں، جتنی بھی توفیق دیں انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل، بہت افسوس ہوا فرحان صاحب، اور دعا کرتے ہیں ہم عائشہ کے حق میں۔ ویسے تو اتنے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کے گناہ کوئی نہیں ہوتے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، بلکہ وہ دراصل اپنے والدین کی بخشش کا سبب بھی بنتے ہیں ایسے بچے۔ فرحان صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا ناظرین کو بتانے کے لیے، یہ جو موروثی یا پیدائشی ہارٹ کے نقائص ہوتے ہیں، دل کے جو نقائص ہوتے ہیں، اس میں دراصل عائشہ کو کیا تھا؟ پھر میں باقی جو اس کی ٹائپس ہیں وہ بھی ناظرین کو بتا دوں گا۔ پہلے آپ مجھے بتائیے آپ کی صاحبزادی عائشہ کو کیا مسئلہ کیا تھا دل میں؟ جی دل میں نا 4 چیمبر ہوتے ہیں سر، ہر نارمل دل پہ 4 چیمبر ہوتے ہیں۔ تو سر آپ مجھے اگر عائشہ کی ایگزیکٹ ڈیزیز بتا دیں گے، میں خود ڈاکٹر ہوں، میں خود سمجھا دوں گا، بتائیں مجھے۔ اچھا ٹھیک ہے سر۔ شی واز بورن ود پلمنری ایٹریزیا اینڈ ٹرائکوسپٹ ایٹریزیا اینڈ شی ڈڈنٹ ہیو رائٹ وینٹریکولر، اس کا تھا ہی نہیں۔ اوہ۔ اب ناظرین آپ کو یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ایک بچے کے ہارٹ کے 4 چیمبرز ہوتے ہیں، اس میں سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک حصہ بچی کا تھا ہی نہیں، اور ساتھ ساتھ یعنی پلمونری ہائپر ایٹریزیا بھی تھا اور ٹرائکسپٹ ایٹریزیا بھی تھا، یعنی ٹرائکسپٹ والو جو ہوتا ہے وہ بھی چھوٹا تھا کافی۔ اس کو ہم پریمیٹیو ہارٹ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی مختلف بچوں میں ڈیزیز ہوتی ہیں، جس طرح دل میں سوراخ ہو جانا۔ عام طور پہ اردو میں تو صرف ایک ہی بات کی جاتی ہے کہ بچے کے دل میں سوراخ ہے، لیکن حقیقت میں یہ سوراخ ہوتا بھی ہے، اور بعض ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں سوراخ کیا بلکہ دونوں ہارٹ کے چیمبرز نیچے والے آپس میں ملے ہوتے ہیں، اوپر والے ہارٹ کے چیمبرز آپس میں ملے ہوتے ہیں، یا گندے خون سے جو صاف خون کی جو نالیاں ہیں ان کے بیچ میں آپس میں سوراخ ہوتا ہے۔ جی فرحان صاحب، تو یہ تو کافی کمپلیکیٹڈ میڈیکل پرابلم ہے، خاص طور پہ اگر ٹرائکسپٹ ایٹریزیا بھی ہو اور پھر ایک جو ہے وہ بھی نہ ہو، ایک چیمبر بھی نہ ہو ہارٹ کا، ظاہر سی بات ہے پھر اس کا مطلب ہے 3 چیمبرز ہوئے ہارٹ کے۔ تو اس کو پھر کس طریقے سے سنبھالا گیا؟ کیا علامات تھیں بچپن میں؟
جی ایسے بچوں کی نا جی جو لائف ایکسپیکٹنسی ہوتی ہے ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی وہ تقریباً 22 سے 25 سال ہوتی ہے, اور اس کے بعد ان کی ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوتی ہے. تو جو پہلا کیس ہے جو فرسٹ 3 منتھس کے اندر, آپ کو تو آئیڈیا ہوگا پی ڈی اے ہوتا ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے 3 منتھس میں. تو جب عائشہ 3 ماہ کی ہوئی تو پی ڈی اے کلوز ہوا, تو پھر ہمیں پھر ایمرجنسی میں اس کا بی ڈی شنٹ کروانا پڑا. یہ پہلا پروسیجر ہوتا ہے. پھر جب اس کی عمر 3 سال کی ہونی تھی تو پھر ہمیں سیکنڈ پروسیجر کروانا تھا جس کو سی پی شنٹ کہتے ہیں یا گلین پروسیجر کہتے ہیں. اور فائنلی اس کے 8 سال 9 سال میں فونٹن پروسیجر ہونا تھا. لیکن بس اللہ کی شان ایسی کہ اس کا ٹائم ہی ہمارے ساتھ اتنا تھا. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ میجورٹی کیسز جو ہیں وہ کنجینٹل ہارٹ کے سوراخ ریلیٹڈ ہوتے ہیں, جو اے ایس ڈی بی ایس ٹی ہوتا ہے, جو کہ ایک ہی سرجری سے ان کی جو ہارٹ کا مسئلہ ہے وہ فار لائف کیور ہو جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن ہے اس کی ورکنگ کیا ہے؟ یعنی کیا ایسے بچے جن کے دل میں سوراخ ہو, کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز ہو, یا جس کو ٹاف ہم کہتے ہیں, ٹارٹالوجی آف فیلوز جو ٹاف بچوں میں کہلاتی ہے, یہ بیماری ہو, تو کیا اس کا علاج پاکستان چائلڈ ہیلتھ فاؤنڈیشن کی جانب سے کیا جاتا ہے, اور اگر کیا جاتا ہے تو کس طریقے سے اس کو برداشت کیا جاتا ہے اس علاج کو؟ جی ہمارے جی 4 انیشیٹوز ہیں. پہلا انیشیٹو ہے یہ بچوں کی ہارٹ کی سرجریز کروانا. اس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے پروجیکٹ محسن. تو ایسے بچے جن کے والدین کے پاس ان کی ہارٹ سرجریز کے پیسے نہیں ہوتے, پورے ملک میں الحمدللہ ہم لوگ آپریٹ کرتے ہیں مختلف پرائیویٹ ہاسپٹل کے ساتھ. کراچی میں آغا خان لیاقت نیشنل, اسلام آباد میں FIC, پشاور میں RMI, اور لاہور میں ایک اتفاق ہاسپٹل ہے, اور ہمارا اپنا یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہاسپٹل میں سرجیکل سینٹر چل رہا ہے. تو ہماری یہاں پر کوشش یہ ہوتی ہے کہ پیرنٹس سے پوچھیں بھئی آپ کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. میجورٹی پیرنٹ بیچارے 10% بھی نہیں کر سکتے, کوئی 20% کر دیتا ہے, کوئی کچھ بھی نہیں کرتا. تو ہم ان پیرنٹس کے بہاف پر ہاسپٹل کو سبسیڈائز اماؤنٹ پے کر دیتے ہیں. یعنی کہ کوئی بچہ جس کے دل میں سوراخ ہے اور اس کی سرجری نہیں ہو سکتی وہ ہم سے رابطہ کر لے, ہماری زکوٰۃ اور ڈونیشن کے فنڈ سے ہم اس کی ہارٹ کی سرجریز کروا دیتے ہیں. یہ سر مین ہمارا ایک انیشیٹو ہے. دوسرا کام ہے ہمارا اویئرنیس کا, کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہر سال تقریباً 60,000 بچہ کنجینٹل یعنی پیدائشی دل کے مرض کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. تو اس میں آپ جیسے حضرات کے ساتھ کافی تعاون مل جاتا ہے کہ ہم لوگ بغیر خرچہ کیے ہوئے آپ جیسوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ سے ایک آواز لگ جاتی ہے, لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے بھی پرابلم ہے. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں پرابلم مانیں گے تو پھر اس کو فکس کریں گے. پھر تیسرا سر ہم کام کرتے ہیں باہر سے میڈیکل مشن لے کر آتے ہیں, جس میں کیپیسٹی بلڈنگ کا کام ہے کہ بھئی باہر سے جو پاکستانی اچھے اس فیلڈ میں ایکسل کر چکے ہیں وہ مشن کے طور پر یہاں آئیں اور ہمارے ان سارے سینٹرز کو نیکسٹ اسٹیج پر لے کر جائیں جو کہ وہ باہر چیزیں سیکھ رہے ہیں. اور فائنلی سر ہم لوگ اب 75 بیڈ کا بچوں کا ہارٹ کا ہاسپٹل, جس میں مصباح الحق بھائی نے ہمیں ایز اے برانڈ ایمبیسڈر بھی جوائن کر لیا ہے, تو اس کا انیشیٹو ہے سر لاہور میں بنا رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا کہ اب تک کتنے پیشنٹس آپ کے توسط سے ان کا علاج کیا جا چکا ہے یا سرجریز ہو چکی ہیں؟ جی اللہ کی مہربانی سے سر 2400 سے زیادہ نمبر کراس ہو گیا 2012 سے جو ہم کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ جی اللہ کا بڑا فضل ہے. لاسٹ ایئر میں وی کمپلیٹڈ 470. ہمارا جو ٹارگٹ ہوتا ہے سر وہ ہوتا ہے روز کی ایک سرجری کروانا, اور اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ ہماری کوشش سے اللہ زیادہ ہی دے دیتے ہیں اور یہ بچے آپریٹ بھی ہو جاتے ہیں سر. ماشاءاللہ. اچھا مجھے بتائیے گا فرحان صاحب کہ ایک دل کے آپریشن میں سبسیڈائز, پہلے تو مجھے بتائیں نان سبسیڈائز ریٹ, اگر ایک عام شخص ہاسپٹل جاتا ہے اپنے بچے کی دل کی سرجری کرانے کے لیے تو تقریباً کتنے پیسے اس کے لگ بھگ لگ جاتے ہیں ایک آپریشن پہ؟ جی اس میں سر سٹی اسپیسیفک ریٹس ڈیفرنٹ ہیں. جی سر, جیسے جو ڈیزیز ہے اس پر اگر نارملی ASD VSD بھی ہو تو اس پہ کتنے پیسے لگ جاتے ہیں؟ جی ASD VSD سر اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے, اس میں منیمم 4.5 سے لے کر 6.5 لاکھ کا خرچہ آتا ہے. کراچی میں یہ ذرا اماؤنٹ زیادہ ہے اور لاہور میں یہ تھوڑی سبسیڈائز ہے. ہمیں ہر ادارہ 50,000 سے لے کر 1 لاکھ کی سبسڈی دے دیتا ہے, کیونکہ ہم لوگ ان کو آلریڈی یعنی کہ کوانٹم میں ان سے پروسیجر کروا رہے ہوتے ہیں. پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ جو اوور اسٹے ہے نا وہ بھی ان کے ساتھ لاک کر لیتے ہیں, کیونکہ ادروائز تو آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ ہاسپٹل میں اگر اوور اسٹے ہوتا ہے تو پر ڈے چارجز ہو جاتے ہیں. اچھا
تو مجھے بتائیے گا کہ ویسے تو بچوں کی ہارٹ کی سرجری کہا یہ جاتا ہے کہ بہت کم ایسے ممالک ہیں یا ایسے کراچی میں بھی بہت یا پاکستان میں پورے ایسے بہت کم ہاسپٹلس ہیں جہاں بچوں کی ہارٹ کی سرجری کی جاتی ہے. تو آپ کی جو کانٹریکٹس ہیں وہ پاکستان میں کن کن ہاسپٹلس ہیں جہاں بچوں کی ہارٹ کی سرجری کی جا رہی ہے؟ جی کراچی میں جی ہم لوگ آغا خان کے ساتھ کام کرتے ہیں اور لیاقت نیشنل کے ساتھ کام کرتے ہیں. NICVD گورنمنٹ کا ادارہ ہے, وہاں ماشاءاللہ آلریڈی بہت اچھا کام ہو رہا ہے. جو ڈیزرونگ پیشنٹ ہے وہاں جا رہے ہیں, لیکن وہاں پر بھی کیو بہت لمبی ہے. پھر ہم لاہور میں کام کرتے ہیں اتفاق ہاسپٹل کے ساتھ, اور ہمارا اپنا سینٹر چل رہا ہے یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہاسپٹل. انہوں نے ہمیں فری آف کاسٹ آپریشن تھیٹر اور 4 بیڈ کا ICU ڈونیٹ کیا ہوا ہے. تو ہمیں ہاسپٹل سروسز نہیں پڑتی, اور ہماری جو سبسڈائز کاسٹ ہے 4.5 لاکھ والا الحمدللہ تقریباً 3 لاکھ کے قریب لاہور میں آ جاتی ہے. اسلام آباد میں ہم لوگ کام کرتے ہیں سر AFIC کے ساتھ, آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ لوگ. اور پشاور میں سر ہم لوگ RMI کے ساتھ کام کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا فرحان صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہ رہے ہیں سر. وقفے کے بعد دوبارہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ناظرین, تو پھر ہم بات کریں گے کہ ڈونیٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے پاکستان چائلڈ ہیلتھ فاؤنڈیشن کو, چائلڈ ہارٹ فاؤنڈیشن کو, اور کس طرح سے اگر آپ چاہیں کہ کسی ایک بچے کو اڈاپٹ کر لیں, اس کی سرجری کروا دیں, تو کم سے کم کتنا خرچہ آتا ہے, اور بڑی سے بڑی سرجری پہ کتنا خرچہ آتا ہے. یہ تمام باتیں کریں گے ناظرین, اور یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے ہماری یہ ٹرانسمیشن آباد ہے رمضان. رمضان الکریم, اس رمضان افطار کریں ذکر کے ساتھ. رمضان الکریم. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان اور سلسلہ کار خیر کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان چائلڈ ہارٹ فاؤنڈیشن کے CEO جناب فرحان احمد صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے ان سے بات چیت ہو رہی تھی, ہم نے ان کی کہانی بھی سنی, خاص طور پہ ان کی صاحبزادی عائشہ جس کو دل کا عارضہ لاحق ہوا, اور اس کے بعد پیدائشی طور پہ یہ نقص تھا, اور اس کی وجہ سے انہوں نے بڑی کوشش کی, لیکن پھر بھی وہ بچی اللہ تعالیٰ اسے اپنے جواہر رحمت میں بلند درجات عطا فرمائے, 2.25 سال کی عمر تک ہی اس دنیا میں رہ سکی. بہرحال فرحان احمد صاحب سے اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو جو کہ چاہے کہ ایسے بچوں کو اڈیپٹ کر لیا جائے, ان کو اپنے ساتھ, یعنی ہم یہ سوچ لیں کہ اگر ہم ان کا خرچہ اٹھا کے اور ان کا آپریشن کرا لیں, تو اس صورت میں کیا پاسبلٹی ہوتی ہے, کتنے پیسے دینے پڑیں گے ایک بچے کے علاج کے لیے؟ جی ڈاکٹر صاحب, ایک بچے کا علاج تقریباً 4.5 سے 5.5 لاکھ کا آتا ہے. تو اگر کراچی میں ہوگا تو آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 5.5 لاکھ, اگر لاہور میں رکھیں تو تقریباً 4.5 لاکھ. ہمارے زکوٰۃ کے اکاؤنٹ الگ ہیں, ڈونیشن کے اکاؤنٹ الگ ہیں, ہماری ہیلپ لائن موجود ہے, تو جو بھی ہمیں ویب سائٹ پر جا کے ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے وہ آپشن بھی اویلیبل ہے سر. اور پھر ہمارے ادارے میں جو الحمدللہ فوکس یہ کرتے ہیں سر کہ جس ڈونر کا پیسہ جس بچے پر لگتا ہے اس کا ایک پوری رپورٹ ایشو ہوتی ہے, جس میں ہاسپٹل کے بلز کی کاپی, بچے کی تصویر, اس کے پیرنٹس کی تصویر, آف کورس ان کی اجازت کے بعد ہی ہم یہ چیزیں لیتے ہیں, لیکن یہ مطلب ڈونر کو یہ ایگزیکٹلی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا پیسہ کس بچے پر لگا ہے. اچھا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں کتنے ہزار ایسے بچے ہوتے ہیں جو کہ سالانہ جن کو کہ ہارٹ کی سرجری کی ضرورت ہوتی ہے اور جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے علاج نہیں کروا پاتے؟ بہت اچھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب. جو ٹوٹل نمبر ہے نا سالانہ 60,000 کا, یہ 1 آؤٹ آف 100. اس کا مطلب ہے ہر سال 60,000 بچہ کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ اس ملک میں پیدا ہو رہا ہے. 1/3 آف دیز بچہ, یعنی یہ بچوں میں سے 1/3 ہیں جن کو پہلے سال کسی نہ کسی ہارٹ کے پروسیجر کی فرسٹ ایئر آف دیئر برتھ ضرورت ہے. اس میں انٹرونشن بھی ہو سکتا ہے, یعنی اینجیوگرافی کے تھرو ہارٹ کا کلوجر کرنا, یا
اوپن ہارٹ یا کلوز ہارٹ سرجری کے تھرو. تو ہم بات کر رہے ہیں سر 20,000 منیمم سال کی کیپیسٹی ہمارے ملک میں ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی ایز آف ٹوڈے ہمارا پبلک پرائیویٹ سیکٹر ملا کر ہم لوگ ٹوٹل کو تقریباً 4 سے 5,000 سرجریز کر پا رہے ہیں سر. 4 سے 5. اچھا اس میں بھی جو چیلنج ہے وہ ابھی بیک لاگ جس میں سے میجورٹی ٹاف کے کیسز ہیں, اور آپ تو ڈاکٹر صاحب زیادہ اچھا سمجھتے ہیں, ٹاف وہ کیسز ہیں جو ڈیلیڈ ڈائگنوسس کی وجہ سے ملٹیپل کمپلیکیشن ڈیولپ ہو جاتی ہیں. بالکل ایسے پلمونری ہائپر ٹینشن ہو جاتا ہے اور دوسری ساری جو پرابلمس ہیں وہ ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ ناظرین آپ کو بھی بتاتے چلوں کہ جو بھی بچہ کھیل کود کے وقت یا کہیں اگر نیلا پڑنے لگ جائے, یا آپ کو لگے کہ رونے لگتا ہے تو نیلا پڑنے لگ جاتا ہے, کھانے لگتا ہے تو سانس پھولنے لگتی ہے, اس کو ٹیسٹ ضرور کرائیں. یہ ضرور دیکھیں کہ دل میں ایسا تو نہیں ہے کہیں کوئی صاف خون سے گندا خون مل رہا ہے جس کی وجہ سے بچے میں جو ہے نا یہ نیلا پڑنا اور سانس کا پھول جانا, یہ تمام بڑی کامن جو ہے سمٹمز ہیں جس سے کہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے. پلس ان بچوں کے ناخن نیل بیڈز جو ہے نا ناخن, یہ جگہیں تھوڑی نرم ہو جاتی ہیں, یہ اس کی خون کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں یا خون میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں. پلس ان کے چہرے پہ ذرا ڈارکنیس نظر آتی ہے. جی فرحان صاحب, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو ادارہ ہے پاکستان چائلڈ ہارٹ فاؤنڈیشن, لوگ اس کو کس طرح ایکسیس کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی چاہے آپ کے ادارے میں زکوٰۃ دینا چاہے, عطیات دینا چاہے, تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی ڈاکٹر صاحب, آسان ترین حل تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی سرچ انجن پر جا کر لکھ دیں چائلڈ ہارٹ یا پاکستان چائلڈ ہارٹ یا سمپلی pchf.org.pk یا مصباح فاؤنڈیشن, تو آپ کو ہمارا جو ویب سائٹ ہے وہاں پر جتنے بھی بینکس اکاؤنٹ ہیں وہ ڈسپلے ہو جائیں گے, جس میں زکوٰۃ کے الگ اکاؤنٹ ہیں, ڈونیشن کے الگ اکاؤنٹ ہیں اور ہاسپٹل کنسٹرکشن کے الگ اکاؤنٹ ہیں. اس کے علاوہ سر ہماری ہیلپ لائن ہے 0311 ہارٹ, وہاں پر کال کیا جا سکتا ہے سر. تیسرا, جو بھی کارڈیولوجسٹ ہیں سر بچوں کے ہارٹ کے, ان کو ریفر کیا جا سکتا ہے, وہ ہمیں کنیکٹ کروا سکتے ہیں سر. چوتھا سر, ہمارا سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے, فیس بک پیج ہو گیا, انسٹا ہو گیا, یوٹیوب ہو گیا, یہاں پر آپ پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے بارے میں ساری کی ساری انفارمیشن لے سکتے ہیں. اچھا, تو مطلب مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ڈائریکٹلی اکاؤنٹس میں جو ہے ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں. کون کون سے بینک میں آپ کے اکاؤنٹس موجود ہیں؟ سر میزان بینک میں اویلیبل ہے, HBL میں اویلیبل ہے, فیصل بینک میں اویلیبل ہے, MCB میں اویلیبل ہے, یعنی جتنے بھی بڑے لیڈنگ بینکس پھر ایزی پیسہ سے لوگ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. پھر سر دراز.pk وہاں پر جا کر لوگ کر سکتے ہیں. پھر آن لائن ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ کی فیسلٹی موجود ہے. پھر US میں سر ہماری لوکل سبسیڈری ہے پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن نارتھ امریکہ, وہاں پر لوگ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. پھر ایک چیز سر میں بتاتے چلوں, ہم لوگ ٹیکس ایگزمپٹ ہیں, تو جو بھی ڈونیشن ہمیں ڈونر دیتے ہیں وہ اپنی ٹیکس میں اس کو چیریٹیبل ڈونیشن کے طور پر اس کو کلیم کر سکتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بھی بتائیے گا فرحان صاحب کہ یعنی ظاہر سی بات ہے آپ کی زندگی میں اتنا بڑا ایک حادثہ ہوا اور آپ نے پھر یہ کام شروع کیا, اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں کیا مشاغل ہیں سر, اور کیا کرتے ہیں آپ اس کے علاوہ؟ سر میری IT کی کمپنی ہے, الحمدللہ میرا گھر کا خرچہ وہاں سے چلتا ہے. آئی ورک ایز والنٹیئر. پھر تھوڑا بہت جو ٹائم بچ جاتا ہے وہ ایک اسپیشل بیکنگ کچھ میں کرتا ہوں سر. یہ بس تھوڑی بہت شغل ہے اپنا. اچھا سر, مجھے یہ بھی بتا دیجیے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں چائلڈ ہارٹ فاؤنڈیشن کے حوالے سے, لوگوں کو اویئر کرنے کے حوالے سے یا لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے حوالے سے, کیا کہنا چاہیں گے سر؟ سر اصل میں نا جو بہت اچھا سوال ہے. پہلے تو میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایز اے نیشن اس پرابلم کو سمجھیں, اور دوسری بات یہ ہے سر کہ یہ کیوریبل ڈیزیز ہے, اور ایک پروسیجر اگر ٹائملی بچے کے ہارٹ کا ہو جائے تو اس کا ہارٹ کا مسئلہ فار لائف پیدائشی کیور ہو جاتا ہے. تو یہ بس میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سر جو بھی ڈونر ہیں ہمارے, وہ ایکچولی صرف بچے کی ہارٹ کی سرجری پر انویسٹ نہیں کر رہے, وہ اس پاکستان کے فیوچر پر انویسٹ کر رہے ہیں. کیونکہ یہ بچے کا ہارٹ کا مسئلہ ریکور ہو گیا تو اس کا پیدائشی ہارٹ کا مسئلہ فار لائف ریزولو ہو جائے گا. You are actually donating on a health issue. You are actually donating beyond health issue also. یعنی آپ ایک بچے کے فیوچر پر انویسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, اگر کوئی آپ سے ملاقات کرنا چاہے تو کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ کوئی جاننا چاہے آپ کے بارے میں یا چاہے کہ جی آپ سے اپوائنٹمنٹ لے کے مل لیا جائے. بہت سے مخیر حضرات ایسے ہیں جو ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں
جن کو اگر اپیل کریں گی چیزیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ مل کے بات کی جائے اور پھر چیزیں آفر کی جائیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، میرے نمبر جو ہیں وہ ویب سائٹ پر بھی اویلیبل ہے، اور جو ای میل ایڈریس ہے وہ بھی ceo@pchf.org.pk ہے. لنکڈ ان پر میری پروفائل کافی ایکٹیو ہے، سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے، تو اینی بڈی ہو وانٹس ٹو کانٹیکٹ انشاءاللہ 24/7 اویلیبل ہیں سر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فرحان صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، بہت شکریہ سر، تھینک یو. ناظرین، تو ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو کہ اس قسم کے فلاح و بہبود کے کام کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بیماروں کے لیے بہت درد رکھتے ہیں اور ہر طریقے سے ان کی جان بچانے کے لیے اس وقت جو ہے نا سرکردہ ہیں. ناظرین، آج 21 رمضان المبارک، یوم علی کرم اللہ وجہہ، جس دن یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس دنیا سے کوچ فرما گئے. مولود کعبہ، آپ کے بہت سے معجزے، ذوالفقار جن میں سے ایک، اور آج کا یہ جو دن ہے 21 رمضان المبارک، یہ حضرت علی کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے. اور ناظرین، یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے تو ہم بات کریں گے آج کے دن کے حوالے سے اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات. آباد ہے رمضان. رمضان الکریم.